اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ جناب والا، آج ایس آر جی فیملی کے لیے میں ایک موضوع لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پاکستان کے ماحول کے اندر، میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، لیکن پاکستان کا جو ماحول ہے، پاکستان میں جس طریقے سے MLM سسٹم میں کام کیا گیا، اس کے متعلق میں ایک اچھے لیڈر کی پہچان آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اچھے لیڈر کی کیا پہچان ہے، کس کو اچھا لیڈر گردانا جاتا ہے یہاں پہ پاکستان میں۔ تو بارہا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، اپنے سینئرز کے ساتھ، جنہوں نے مجھے اس بات کا تانا دیا کہ آپ تو ماشاءاللہ جی بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ تو بہت اچھے لیڈر ہیں۔ بات اس وجہ سے ہوئی، اس وجہ سے بات ہوئی کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی چیز پہ آبجیکشن کیا کہ جی یہ جو چیز ہے، کمپنی کی جو یہ پالیسی ہے، اس پہ لوگوں کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ پالیسی جو آپ کے ڈاؤن لائنر ہوتے ہیں، جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے، جو آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، آپ کے جو پیارے ہوتے ہیں، جن کو آپ اپنے ساتھ لگاتے ہیں، ان کے لیے وہ کمپنی کی پالیسی جتنی ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو، تو اچھا لیڈر وہ ہے جو ان کو اسی پالیسی کے تحت اس کمپنی میں جوائن کروا دے، وہ بہت اچھا لیڈر ہے۔ تو جو بندہ جھوٹ بولے، حقائق کو چھپائے، اور جو ان لوگوں کے لیے، جو اپنے ڈاؤن لائنرز کے لیے آئندہ آنے والی مشکلات ہیں وہ ان تک نہ پہنچا سکے، اور ان کو چھپاتے ہوئے کمپنی پالیسی کے مطابق ان کو قائل کرے اس سسٹم میں جوائن ہونے کے لیے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، تو اس کو بہت اچھا لیڈر مانا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ماشاءاللہ بہت اچھا لیڈر ہے۔ یہ مجھے ہمیشہ ان چیزوں سے اختلاف رہا ہے، اور میں نے میری زندگی کا پہلا سسٹم تھا B4U جو میں نے کیا۔ الحمدللہ اس سسٹم میں 1 سال تک میں نے کام کیا، لیکن میں نے کبھی کسی بندے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا کسی کو، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، کسی کو زبردستی مجبور نہیں کیا سسٹم میں آنے کے لیے۔ تو میں جب کسی بھی کمپنی کی پالیسی کے اوپر اعتراض کرتا تھا تو مجھے سینئرز کی طرف سے اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے لیڈر ہیں جی، اور ایک لیڈر کی پہچان ہے کہ جی وہ لوگوں کو کنونس کرے۔ تو کمپنی کی پالیسی کے مطابق لوگوں کو کنونس کر کے، خواہ وہ ان لوگوں کے لیے مستقبل میں کتنی ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو، لوگوں کو سسٹم میں جوائن کروانے کا نام ایک اچھا لیڈر ہے۔ آپ اچھے لیڈر تبھی مانے جائیں گے کہ آپ کمپنی کی اوٹ پٹانگ جتنی بھی پالیسیاں ہیں جو کہ کمپنی کے حق میں ہوں، اور زیادہ سے زیادہ 80% کمپنی کو فائدہ ہو اور 20% جو ہے وہ اس کے یوزرز کو فائدہ ہو، تو وہ اس سسٹم کے تحت، اسی پالیسی کے تحت اگر آپ ان لوگوں کو جوائن کروا دیتے ہیں اس کمپنی کے اندر، تو یہ کہا جائے گا جی اس نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ بہت اچھا لیڈر ہے۔ جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، سب سے زیادہ دھوکہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، وہ بہت اچھا لیڈر مانا جاتا ہے۔ اور جو لوگ سچائی پہ قائم رہتے ہیں، اچھے لیڈر بھی موجود ہیں، میں اس سے اختلاف نہیں ہے مجھے، اور نہ میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ جو میری سمجھ کے مطابق اچھے لیڈر ہیں، جن کو ہم اچھا لیڈر سمجھتے ہیں، کہ جو سچ پہ، حق پہ کام کرنے والے ہوں، حق بات کرنے والے ہوں، حق بات پہ ڈٹ جانے والے ہوں، ہم ان کو اچھا لیڈر مانتے ہیں۔ جنہوں نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولا ہو، مشکل وقت میں اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہو، مشکل وقت میں وہ چھپے نہ ہوں، مشکل وقت میں وہ بھاگ نہ گئے ہوں، مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ رابطے قائم رکھے ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے لاہور میں، 50 لوگوں کی میٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے وہاں پہ سیف صاحب سے یہ بات کر دی کھڑے ہو کے، میں نے کہا سر آپ ان لوگوں کو، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرز، ان کو آپ باقی تو ہدایات ساری دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی ہدایت کریں تمام لیڈرز کو، مجھ سمیت
میں بھی چونکہ وہاں پہ موجود تھا کہ ان لوگوں کو یہ بھی ہدایت کر دیں کہ جب مشکل وقت بنے کمپنی پہ، آپ کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بلانا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، رابطے نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے سینئر لیڈرز تھے وہ بڑی موٹی موٹی آنکھیں نکال رہے تھے، اور بڑی انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ جی انہوں نے یہ بات کیوں یہاں پہ کر دی ہے۔ تو میں نے تو سچی بات کی تھی، اور میں نے لوگ گواہ ہیں، میں نے سیف صاحب سے اس ایک اور میٹنگ میں وہیں پہ بیٹھے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا سر سوری ٹو سے، آپ کی مینجمنٹ ٹیم، آپ کی آئی ٹی ٹیم اور آپ کی جو مخلص لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری فیل ہو چکی ہے۔ آپ نے جتنے بھی یہ دعوے کیے تھے کہ جی یہ میری آئی ٹی ٹیم ہے، یہ میری مینجمنٹ ٹیم ہے، کوئی مینجمنٹ نہیں تھی، وہ مینجمنٹ کے نام پہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے آپ کو۔ تو خدا کے لیے جو سکیور رینیکس کا سسٹم آنے والا ہے اس میں آپ اچھی مینجمنٹ ٹیم لائیں اور اچھے لوگوں کو لے کر آئیں۔ یہ میں نے آن دا ریکارڈ بات وہاں پہ کی تھی سیف صاحب کے سامنے، اگر کسی کو یاد ہو جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے۔ لیکن ان باتوں پہ لوگ جو ہے وہ بڑی تنقیدی نظر سے مجھے لوگوں نے دیکھا، اور بعد میں اس پہ بہت زیادہ اعتراضات بھی ہوگی، جی آپ کو یہ بات وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے تو یوں کی ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے کیا ہوگا، میں نے اکثریت کی بات کی ہے، تو آپ کی اور میری تو جان پہچان نہیں ہے، لہٰذا اس لیے مجھ پہ اعتراض نہ کریں۔ میں نے تو ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ اسی فیملی کے اندر ایسے لیڈرز موجود ہیں جنہوں نے لوگوں کو پریشان کیا، لوگوں کو ذلیل خوار کیا، لوگوں کے ساتھ رابطے کٹ گئے، کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی سعودیہ بھاگ گیا۔ میرے ساتھ کتنے لوگوں نے رابطہ کیا، کہتے ہیں جی ہمارا تو لیڈر جو ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں نے دھوکے کیے، ایسے لوگوں کو یہ اچھا مانا جاتا ہے۔ وہ میرے ایک دوست نے ایم ایل ایم سسٹم میں، تو وہ کسی جگہ پہ اگر ہم بریفنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ان کا ایک تکیہ کلام تھا، تو وہ اگر کہیں غلطی سے انہوں نے وہ بات کر دی تو میں نے کہا جی آپ تو بنا بنایا کھیل ہوا تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جڑ نکالنا، پنجابی میں کہتے ہیں جڑ کٹ دیتی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ آج کس دی جڑ کٹنی نے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ یہ نئے کسی امیدوار کے سامنے اس طرح کی بات کریں گے تو وہ تو بھاگ ہی جائے گا۔ تو یہ جو اچھی طرح کسی کی جڑ نکال سکتا ہو نا، تو اس کو اچھا لیڈر مانا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ تمام بڑے لیڈرز، بڑی جو ہمارا نیٹ ورکنگ کا جو سسٹم ہے اس میں جو بہت بڑے نام ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، کسی کو میں نے فوکس کسی کے نام پہ نہیں کیا، کسی کو ہٹ نہیں کیا، لیکن ایک جنرل جو بات ہے، جنرل جو میرے ویوز ہیں، میں نے جو چیز آبزرو کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو نیٹ ورکنگ کا ماحول ہے اس میں اکثریت اس طریقے سے کام کرتی ہے، اس کو لیڈر اچھا مانا جاتا ہے جو تمام حقائق کو چھپا کے لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر لوگوں کو جوائن کروا دے، اور اسی سسٹم کے مطابق ان کو چلنے پہ مجبور کرے، وہ بہت اچھا لیڈر ہے۔ اور جو بندہ اپنے نیچے لگے ہوئے لوگوں کے حقوق کی بات کرے، ان کے حقوق ان کو دلوانے کی بات کرے، یا ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وہ کمپنی سے لڑے، کمپنی کی مینجمنٹ سے لڑے، اس سے کمزور لیڈر کوئی نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، سلیم جمٹ چکوال۔